اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹ، آج ہم نے حدیث نمبر 6 کرنی ہے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اسمارٹ سلیبس میں ہم نے حدیث جو کرنی ہے وہ ہمارے پاس حدیث نمبر 1, 2, 4, 6 اور 8 ہے، اور آج ہم نے حدیث نمبر 6 کرنی ہے۔ تو آئیے اپنی حدیث سٹارٹ کرتے ہیں۔ من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمانا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی کہ اگر ہم اس طرح ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ لکھتے ہیں تو ہمارا 1 نمبر ہمیں مل جاتا ہے۔ یعنی 1 نمبر کا ترجمہ اور 2 نمبر کی ہمارے پاس تشریح ہوگی۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا، اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ کون کون سے اصول ہیں؟ نمبر 1 کیا ہے؟ انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، یعنی کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 2 ہے کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے۔ انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ ان تکمیل ایمان کے 4 اصول یہ ہیں کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روکے تو بھی صرف اللہ کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، یعنی کہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت کرتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز صرف اللہ ہی کی ذات کو رکھے۔ دنیا میں جس سے بھی محبت رکھے تو محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو۔ اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اس کا یہ مقصد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت و نفرت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے اور واحد حقیقی معبود ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کیا خالق و معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہم اسی سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ ہم اس کے بندوں سے بھی محبت کریں۔ یعنی کہ حقوق اللہ، 2 طرح کے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ یعنی حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد یعنی کہ جو بندوں کے حقوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندے خود معاف نہ کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ ہم اس کے بندوں سے بھی محبت کریں۔ یہ محبت ذاتی مفاد، مطلب پرستی یا دنیاوی ضرورت کے تحت نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نفرت کرنا ایک برا کام ہے، برا فعل ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اگر کسی سے نفرت کرے یا بغض رکھے تو اس کا سبب صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ کسی شخص کو صرف اس لیے ناپسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اپنی ذاتی دشمنی یا کسی دنیاوی مفاد کے تحت کسی سے نفرت کرنا درست نہیں ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی جب ہم کسی کو کچھ عطا کریں تو اس کا سبب دکھاوا یا ریاکاری نہ ہو۔ یعنی کہتے ہیں نیکی اس طرح کرو کہ کسی دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکی کرتے ہیں وہ دوسروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کی، نیکی کر کے بتانا جتلانا نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم کسی کو کچھ عطا کریں تو اس کا سبب دکھاوا یا ریاکاری نہ ہو بلکہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ اللہ کے لیے کسی کو کچھ عطا کرنا ایک نیک عمل ہے، اور ریاکاری یا ذاتی مفاد اس نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے لیے کی گئی نیکی ہمارے بہت کام آتی ہے۔ جس طرح اللہ کے لیے کسی کو کچھ مال عطا کرنا نیک عمل ہے، اسی طرح اللہ کی رضا کی خاطر عطا نہ کرنا بھی ایمان کی نشانی ہے۔
ہمیں چاہیے کہ کسی ایسے شخص کو عطا نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو۔ اپنی ذاتی ناپسند یا نفرت کے سبب ایسا کرنا غلط کام ہے۔ یعنی کہ حدیث مبارکہ میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روکے بھی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد انسان جو مسلمان ہوتا ہے اس پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، یعنی ضابطے کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے بے حد محبت کرتا ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی محبتوں، الفتوں اور عقیدتوں کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھے۔ یعنی کہ جتنی محبت ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے۔ لیکن اس محبت کو حاصل کرنے کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق ڈھال لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھے گا وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی کسی مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم جس سے بھی محبت کریں اللہ کی رضا کی خاطر محبت کریں، اللہ کے دوستوں سے محبت کریں۔ اللہ کے دوست کون سے ہیں؟ اور جو بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ وہ لوگ کون سے اللہ تعالیٰ کے دوست؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، صدیق یعنی کہ شہید جو لوگ ہو جاتے ہیں، اور نیک لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین ساتھی ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین کے علماء اور طلباء کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اللہ کا دوست قرار دیا ہے۔ افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو پیار کرنا مجھ پر لازم ہے جو ایک دوسرے سے میری محبت کے سبب پیار کرتے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے کے لیے جان و مال وقف کرتے ہیں۔ مومن کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتا، اس کی دشمنی صرف اللہ کے دشمنوں سے ہوتی ہے۔ اللہ کے دشمن کون سے ہیں؟ کفار، فاسق، جھوٹ بولنے والے۔ جب اللہ ایسے سرکش و ظالم انسان لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں پسند کریں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے ایک مکالمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے، ہم میں اور تم میں اس وقت تک دشمنی باقی رہے گی جب تک تم ایمان اللہ پر نہیں لاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل عمل کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا یعنی کہ نفرت رکھنا ہے۔ انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان خرچ کرتا ہے، اس کا مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ہمارے اسی وقت قبول ہوں گے جب ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے۔ ترجمہ، اور وہ مومنین اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی محبت کے سبب کھلا رہے ہیں اور تم سے بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ کسی دوست یا رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جائے مگر جب پتہ چلے کہ وہ زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں رہا تو اس کی مدد بند کر کے کسی محسن کو دینی چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہاتھ روکنا ہو گیا۔ غرض مومن کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی کہ ہم نے اس حدیث مبارکہ سے کیا سیکھا ہے؟ تکمیل ایمان کے 4 اصول ہیں، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ خیر۔